حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آسمان ولایت کا وہ درخشاں ستارہ جسے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے شہباز کا نام دیا۔ آج ذکر کریں گے ہم ان کی زندگی سے جڑی ہوئی ایک کرامت کا۔ اجودھن اور اس کے آس پاس کے علاقے میں بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روحانیت کا چرچا ہونے لگا۔ مصیبت زدہ ان کے پاس آنے لگے۔ ایک دن ایک غریب بوڑھی عورت ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ حضور، ہماری 3 بیٹیاں ہیں، میں اتنی غریب ہوں کہ اس کی شادی کا کوئی انتظام نہیں کر سکتی، آپ کچھ دعا فرمائیے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم کو آواز دی اور کہا، آج جتنے نظریں آئی ہیں سب اس ضعیفہ کو دے دو۔ خادم شرمندگی سے بولا، حضور، آج تو کوئی بھی نظر نہیں آیا ہے۔ وہ بوڑھی عورت رونے لگی اور کہنے لگی، آپ کی سخاوت کا چرچا تو عام ہے، میں یہی سن کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ آپ کے سوا اب مجھے کوئی سہارا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ کا ہی سہارا ہوتا ہے، مجھے بھی اللہ کا ہی سہارا ہے۔ وہ بوڑھی عورت ضرورت مند تھی۔ اس نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مجبوریوں کو سمجھ نہ سکی اور بار بار ضد کرتی رہی کہ اگر اس کی بیٹیوں کا شادی کا انتظام نہ ہوا تو بہت مشکل ہو جائے گی۔ آخر کار بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضعیفہ سے کہا کہ جائیے، آپ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھا کر لے آئیے۔ بوڑھی عورت نے عجیب سی نظروں سے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور دل نہ چاہتے ہوئے خانقاہ سے باہر چلی گئی اور ڈھونڈ کر مٹی کا ایک ڈھیلا لے کر آئی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ڈھیلا اس کے ہاتھ سے لیا اور بلند آواز میں 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کی اور مٹی کے ڈھیلے پر دم کیا۔ محفل کے سارے لوگ حیران تھے اور حیرانی کی انتہا اس وقت ہوئی جب ان لوگوں کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ ایک معمولی سا مٹی کا ڈھیلا سونے کی ڈلی میں بدل گیا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے سونے کا یہ ٹکڑا اس ضعیفہ کی طرف بڑھایا اور کہا، میرے خیال سے تمہاری بیٹی کی شادی کے لیے
یہ کافی ہوگا۔ عورت نے جب یہ دیکھا سونے کا ٹکڑا ہاتھ میں لیا اور پرجوش انداز میں کہتی رہی، ہاں یہ بہت ہے، بہت ہے، بہت ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، میری ساری مشکل حل ہو گئی۔ ابھی عورت گھر پہنچی، عورت نے سنا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھولے کو دم کیا، وہ سونا بن گیا۔ اس عورت کے دل میں ایک لالچ پیدا ہوا کہ مجھے تو بیٹھے بیٹھائے سونا بنانے کا اتنا آسان نسخہ معلوم ہو گیا۔ اس عورت نے غسل کیا، خوشبو لگائی، صاف اور پاک کپڑے پہنے اور بڑے بڑے مٹی کے ڈھیلوں کو سامنے رکھا اور سورہ اخلاص پڑھنے لگی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے صرف 3 بار پڑھی تھی، مگر اس عورت نے اپنی عمل میں قوت اور شدت پیدا کرنے کے لیے 300 مرتبہ پڑھی اور پتھروں پر دم کیا۔ عورت کے دل میں یہی خیال تھا کہ بس دیکھتے ہی دیکھتے یہ سارے مٹی کے ٹکڑے سونے میں تبدیل ہو جائیں گے، مگر بار بار دم کرنے کے بعد بھی ان ٹکڑوں میں سونا پیدا ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور وہ پتھر اور مٹی کا ڈھیلا جیوں کا تیوں اپنی حالت میں رہا۔ وہ لالچی عورت 3 دن تک مستقل یہی عمل دہراتی رہی اور سورہ اخلاص پڑھ پڑھ کر مٹی کے ڈھیلوں پر دم مارتی رہی، مگر ان مٹی کے ڈھیلوں کو سونا بننا نہیں تھا، سونا نہیں بنا۔ مجبور ہو کر پھر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور ان سے جا کر عرض کیا کہ آپ نے نہ تو عطر لگائی اور نہ قاعدے سے غسل کیا اور نہ اگربتیاں جلائیں، بس صرف 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر مٹی کے ڈھیلے کو پھونکا اور وہ سونا بن گیا۔ ہم نے تو اپنے پورے گھر کو عطر سے مہکا دیا، اللہ کے کلام کا ورد کرتے ہوئے میری زبان کھنچ گئی، مگر یہ مٹی تو مٹی ہی رہا۔ کیا وجہ ہے؟ اس ضعیفہ کی بات سن کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ مسکرائے اور کہا، اللہ رب العزت نے تمہاری بیٹی کی شادی کا انتظام کر دیا، اس کا شکر ادا کرو اور اپنے دماغ کو دوسرے معاملے میں الجھانا بند کر دو۔ ناسمجھ عورت پر بابا فرید الدین کی ان باتوں کا اثر تو ہوا نہیں، بس وہ ضد ہی کرتی رہی کہ آخر میرے عمل میں کمی کیا تھی، وہ بتا دیجیے کہ وہ مٹی سونے میں تبدیل نہیں ہو سکا۔ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرسوز لہجے میں کہا، تیرے عمل میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، سب کچھ تھا، عطر کی کثرت تھی، غسل تھا، تیری محنت بھی تھی،
تیری ریاضت بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر تیرے منہ کے اندر وہ زبان نہیں تھی فرید کی۔ یہ کہتے ہوئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ یہ شکر گزاری کے آنسو تھے۔ یہ اللہ رب العزت کے حضور میں ایک بندے کا اظہار تشکر تھا کہ اس کی زبان میں اللہ پاک نے یہ تاثیر پیدا کر دی تھی۔ تو وہ تاثیر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں تھی۔